بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ عید کے موقع پر میری خالہ کی بہو ہمارے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا۔ میں نے خالہ کی بہو سے پوچھا، یہ تعویذ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر میں اسے اتار دوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میری خالہ گاؤں میں رہتی تھی اور وہاں کے لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم شہری لوگ تو ایسی باتوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے جب رات ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو میری خالہ کا بیٹا میرے بھائیوں کے ساتھ سو گیا، جبکہ خالہ کی بہو ہم بہنوں کے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ کمرے نہیں تھے۔ ایسے میں خالہ کی بہو میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور جب اس نے کروٹ بدلی تو مجھے ایک شرارت سوجھی اور میں نے اس کے تعویذ کی ڈوری کینچی سے کاٹ دی اور اس کا تعویذ بستر کے نیچے پھینک دیا۔ یہ سب میں نے دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کیا واقعی خالہ کی بہو کی طبیعت تعویذ اتارنے سے خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ مجھے الو بنا رہی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد میں مزے سے سو گئی، مگر آدھی رات کے وقت بستر زور زور سے ہلنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے گھبرا کر جو ہی لائٹ آن کی میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک چڑیل، میرا نام بینا ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ یہ عید سے 2 دن پہلے کی بات ہے جب میں نے امی سے پوچھا کہ اس بار ہماری قربانی کی گائے ابھی تک گھر میں کیوں نہیں آئی۔ یہ سن کر امی کہنے لگی، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، ان کا بیٹا اور بہو اس بار ہمارے ساتھ عید منائیں گے، اس لیے وہ ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ چونکہ ہم نے تمہاری خالہ کے گاؤں سے اس بار قربانی کی گائے خریدی ہے، اس لیے وہ ہماری گائے بھی ساتھ لے آئیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے گھر میں ایک اجنبی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسی وقت امی کمرے میں آئی اور مجھے یوں بت بنا دیکھ کر کہنے لگی، یہ تمہاری خالہ کی چھوٹی بہو ہے، تم نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ تم اس کی شادی پر نہیں گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا کہ میری بڑی خالہ کے بیٹے کی شادی 3 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی اور اس وقت میرے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے میں اس کی شادی میں نہیں جا سکی تھی۔ اس لیے تو میں اپنے گھر میں سجی سنوری دلہن کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر کیا تھا، میں نے خالہ کی بہو کو سلام کیا اور منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں پہنچ گئی، جہاں میرا کزن بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے خالہ کا حال احوال پوچھا اور پھر میں کھانا کھانے لگی۔ اس دوران میں اپنی خالہ کی بہو کو ہی دیکھتی رہی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں امی کے ساتھ مل کر برتن دھونے لگی اور امی نے مجھے پھر سے یہ بتایا کہ خالہ کی بہو 2-3 دن ہمارے گھر رہے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے سچ مچ یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ اچانک مجھے اپنی گائے یاد آئی تو میں فوراً گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی، جہاں ہماری گائے بندھی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ گائے خالہ کے گاؤں سے آئی تھی، اس لیے بہت صحت مند تھی۔ اس کے جسم کو دیکھ کر مجھے تو کباب یاد آ گئے۔ خیر میں نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور واپس امی کے پاس آ گئی، جہاں امی کوئی کام کر رہی تھیں۔ واپس امی کے پاس آنے پر مجھے اپنی خالہ کی بہو یاد آئی تو میں نے امی سے پوچھ لیا، لیکن امی یہ دونوں کہاں سوئیں گے؟ یہ سوچ کر امی بھی فکر مند ہو گئی، کیونکہ ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا، 3 ہی کمرے تھے، البتہ اوپر والا حصہ بھی تھا، مگر وہاں میرے بھائی ہی سوتے تھے، کیونکہ ابھی اس کے ارد گرد 4 دیواری نہیں بنی تھی۔ چونکہ ہمارے گھر قربانی کی گائے آ چکی تھی، اس لیے گھر میں زیادہ جگہ نہیں تھی۔ خیر گائے نے تو 2 دن بعد قربان ہو جانا تھا، مگر خالہ کی بہو اور بیٹے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے دن تک ہمارے گھر میں تھے۔ پھر امی نے سوچا کہ چلو خالہ کا بیٹا تو اوپر ہی سو جائے گا، البتہ خالہ کی بہو کا مسئلہ تھا، اور میں نے یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیا کہ امی وہ ہمارے ساتھ کمرے میں سو جائے گی۔ یہ سن کر امی بھی مطمئن ہو گئیں۔ ہم 3 بہنیں ہی اس کمرے میں سوتی تھیں۔ میری ایک بہن میٹرک میں تھی، جبکہ باقی 2 بہنیں ابھی بہت چھوٹی تھیں، اس لیے ہم تینوں بہنیں ابھی تک ہی ایک ہی بستر پر سو جاتی تھیں۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امی ابو سے بات کرنے چلی گئیں، کیونکہ خالہ کی بہو اور بیٹا پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے، اس لیے امی سوچ رہی تھی کہ عید کے پہلے دن ان دونوں کی دعوت ہی کر لی جائے۔ جبکہ میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں میری بہنیں خالہ کی بہو کا سر کھا رہی تھی، جبکہ وہ بیچاری ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنی بہنوں کو ٹی وی پر کارٹون لگا کر دے دیے تاکہ وہ خالہ کی بہو کا سر نہ کھائیں۔ میری خالہ کی بہو بھی حیرانی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ دراصل میری خالہ کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، جہاں ہمارے شہر کی طرح سہولیات نہیں تھیں،
اس لیے وہ بھی حیرانی سے ٹی وی کو دیکھنے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ جب امی ہمیں پہلی بار خالہ کے سسرال لے کر گئی تھی تو ہم سب بھی گاؤں کی ہر چیز کو ایسے ہی حیرانی سے دیکھتے تھے۔ چونکہ ہم شہر میں ہی پیدا ہوئے تھے اور یہیں پلے بڑھے تھے، اسی لیے گاؤں کی سب چیزیں ہمارے لیے بہت عجیب تھیں۔ خیر، اب تو ہم جب بھی خالہ کے گھر جاتے گاؤں کے سفر اور کھانوں کو بہت انجوائے کرتے تھے، بلکہ اب تو اسکول کالج کی چھٹیاں ملتے ہی امی سے کہتے کہ ہمیں تو بس خالہ کے گھر جانا ہے۔ ایسے میں خالہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو میرے پیپرز تھے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ امی، بھائی اور میری بہنیں سبھی خالہ کے گھر چلے گئے، جبکہ میں اور ابو گھر پر ہی رہے۔ ابو بیچارے تو میری وجہ سے رک گئے کیونکہ امی کا جانا ضروری تھا، اور میں ایسے میں اپنے کالج کی انتظامیہ کو کوستی رہی کہ انہوں نے بھی اسی وقت ڈیٹ شیٹ لگانی تھی جب خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خالہ کی بہو کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو میری خالہ کی تینوں بہویں بہت پیاری تھیں، مگر یہ بہو بہت خوبصورت تھی، اور مجھے تو یہ اتنی اچھی لگی تھی کہ میں دل کر رہا تھا اسے باتیں ہی کرتی رہوں، مگر یہ بہت کم گو لگ رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے، اس لیے وہ ہم سب سے کھل کر بات نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں کیونکہ یہ میری ہم عمر تھی۔ گاؤں میں لوگ اپنی بیٹیوں کی بہت کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بیچاری میرے جیسی تھی۔ اکثر جب میں اپنے بھائیوں سے لڑتی تھی تو بھائی امی سے کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور یہ بات سن کر امی ان کو ڈانٹ دیتی تھیں اور کہتی ایسی فضول باتیں مت کیا کرو، یہ ابھی بچی ہی تو ہے، اور یہ سن کر میں بھائیوں کو منہ بنا کر چڑھانے لگتی تھی، اور یہ بیچاری اس عمر میں شادی کر کے اپنے گھر والوں سے اتنی دور آ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی میں نے بات کا آغاز کیا اور اس سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا میرا نام شافیہ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتائے گی، مگر اس نے تو یہ کہہ کر پھر سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور میں بھی خاموش ہو کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ کی بہو کے بال بہت لمبے تھے اور اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی اور گہری تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تب اس نے بہت سارا زیور پہنا ہوا تھا، مگر امی نے کہا کہ یہ سارا اتار کر رکھ دو کیونکہ یہ تمہارا گاؤں نہیں تھا کہ لوگ نئی دلہن کو دیکھنے آ جائیں۔ اس لیے شافیہ بیچاری نے کھانا کھا کر اپنا سارا زیور اتار کر امی کو دے دیا۔ ابھی میں اسی بات کو یاد کر رہی تھی کہ میری نظر اس کے گلے میں موجود تعویذ پر پڑ گئی۔ میں نے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو تعویذ پہنے دیکھا تھا، تب یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ اس وقت تو مجھے کسی سے یہ بات پوچھنے کا وقت نہیں ملا، مگر ابھی میں نے خالہ کی بہو کے گلے میں بھی ایک تعویذ دیکھا تو اس سے یہ بات پوچھے بنا نہ رہ پائی، اور میں نے شافیہ سے پوچھا یہ تعویذ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر میں اسے اتار دوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو میں نے پہلی بار سنی تھی کہ تعویذ نہ پہننے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ ہم شہر والے طبیعت خراب ہونے پر ان ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے تھے جو بھاری بھاری فیسیں لے کر ہمارا علاج کرتے تھے؟ ہمیں بھی آئے روز پیسے خرچ کرنے کے بجائے ایک تعویذ پہن لینا چاہیے تھا، اور بات ختم۔ یہ سوچ کر میں اپنے دل میں ہنسنے لگی، مگر یہ بات شافیہ سے نہیں کہی تاکہ وہ بیچاری کہیں میری بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ شاید گاؤں کے لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم شہری لوگ تو ایسی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ اگر یہ بات میں اپنی کالج کی سہیلیوں کو بتا دیتی تو وہ یہ سن کر ہی ہنس دیتی اور گاؤں کے لوگوں کا بہت زیادہ مذاق اڑاتی۔ اسی وقت مجھے امی نے بلا لیا اور میں باورچی خانے کے اندر چلی گئی، جہاں امی نے بہت سارا کام میرے ذمے لگا رکھا تھا۔ شام ہوئی تو ہم نے مہمانوں کے لیے کھانا پکا لیا۔ امی نے کہا کہ ان دونوں کا پتہ نہیں ہے کہ کب یہ دونوں واپس گاؤں چلے جائیں، اس لیے ان دونوں کے لیے کچھ اچھا سا پکا لیتے ہیں۔ اگر خالہ کی بہو بیٹا عید تک ہمارے گھر رہے تو ہم ان کے لیے کچھ اور اسپیشل بنا لیں گے۔ اس لیے آج امی نے بہت سارے کھانے بنائے تھے اور میں نے بھی امی کا خوب ہاتھ بٹایا تھا، اس لیے میں کھانے کے بعد تھکن کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی نے میری چھوٹی بہن کو برتن دھونے پر لگا دیا۔ چونکہ خالہ کی بہو نے ہمارے کمرے میں سونا تھا اس لیے میں نے اپنے بستر پر ہی اس کی جگہ بنا لی اور میں خود آرام کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بہنوں نے آتے ہی ٹی وی چلا دینا تھا اور اس شور میں آرام کرنا مشکل ہو جاتا۔
پھر تھوڑی دیر بعد میری بہنیں تو کمرے میں آ گئی مگر خالہ کی بہو نہ آئی۔ میں نے بہنوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ خالہ کی بہو امی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ خیر جب رات ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو خالہ کا بیٹا میرے بھائیوں کے ساتھ سو گیا، جبکہ خالہ کی بہو ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی اور امی نے ہمارے کمرے سے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ میری بہنیں کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتی رہیں مگر جب تھک گئیں تو بستر پر آ کر لیٹ گئیں۔ ایسے میں خالہ کی بہو بھی میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور جب اس نے کروٹ بدلی تو مجھے اس کا تعویذ پھر سے نظر آ گیا اور ایسے میں مجھے شافیہ کی کہی بات یاد آ گئی اور مجھے پھر سے ہنسی آنے لگی۔ تبھی مجھے ایک شرارت سوجھی اور میں نے سوچا کہ واقعی اس تعویذ کے اترنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شافیہ نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی ہو، ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا ہو جو وہ مجھے بتا رہی تھی۔ اس لیے مجھے ایک خیال آیا کیوں نہ میں شافیہ کا تعویذ اتار لوں اور جب صبح شافیہ کو بتاؤں گی کہ تمہارا تعویذ تو میں نے رات کو ہی اتار دیا تھا، اور یہ سن کر اس کی جو شکل بنے گی اسے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ ویسے بھی عید میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن مجھ سے بالکل نہیں گزارے جا رہے تھے، لہٰذا میں نے خالہ کی بہو کے ساتھ ایک مذاق کرنا چاہا۔ اس لیے جب میں نے دیکھا کہ میری خالہ کی بہو سو گئی تو میں نے اس کے تعویذ کی ڈوری کینچی سے کاٹ دی اور اس کا تعویذ بستر کے نیچے پھینک دیا۔ یہ سب میں نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ واقعی خالہ کی بہو کی طبیعت تعویذ اتارنے سے خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ مجھے الو بنا رہی تھی۔ یہ سب میں نے شرارت کے طور پر کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ شرارت مجھے بہت مہنگی پڑنے والی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد میں مزے سے سو گئی مگر آدھی رات کے وقت بستر زور زور سے ہلنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران پریشان دیکھنے لگی کہ یا اللہ یہ کہیں زلزلہ تو نہیں، اور میں نے گھبرا کر جو ہی لائٹ آن کی میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال تھے اور اس کا چہرہ بالوں میں مکمل چھپا ہوا تھا، مگر وہ غسیلی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور اس کے ہاتھ بار بار اوپر کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ میرے بہت پاس تھی، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ہاتھ آگے کر کے میری گردن دبا نہ دے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر جب میں نے دیکھا کہ اب مجھ سے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی، میں نے ایک زوردار چیخ مار کر بستر سے چھلانگ لگائی۔ میری چیخ سنتے ہی میری بہنوں کی آنکھ بھی کھل گئی اور انہوں نے جو ہی بستر پر ایک چڑیل کو دیکھا وہ بھی میرے پیچھے بھاگی، اور میں نے تو امی کے کمرے میں ہی جا کر سانس لی اور اس سے لپٹ گئی اور امی کے پوچھنے پر کہا، امی ہمارے کمرے میں ایک چڑیل گھس آئی ہے۔ یہ سن کر امی حیران پریشان رہ گئی کیونکہ میرے پیچھے میری بہنیں بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں اور یہی بات کہنے لگیں۔ یہ سن کر امی ابو کمرے کی طرف بھاگے۔ وہاں جا کر امی نے دیکھا کہ خالہ کی بہو کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی جلدی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جاؤ اور خالہ کے بیٹے کو بلا کر لے آؤ اور اس سے کہنا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیا وہ چڑیل نہیں بلکہ خالہ کی بہو تھی؟ یہ بات سن کر میں خالہ کے بیٹے کو بلا لائی اور خود ہی ڈرتے ڈرتے کمرے میں آ گئی۔ خالہ کی بہو کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ بال بکھیرے غصے سے چیخ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر کہنے لگا، اس کا تعویذ کہاں ہے؟ اس کا تعویذ نہ ہو تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے جلدی سے بستر کے نیچے پڑا تعویذ اٹھا کر خالہ کے بیٹے کو دیا۔ وہ جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اسے تعویذ پہنا دیا۔ یہ دیکھ کر امی نے مجھ سے کہا، جاؤ تم میرے کمرے میں سو جاؤ، اور میں جلدی سے امی کے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو خالہ کی بہو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر میں نے ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس بیچاری کی طبیعت 2 دن تک خراب رہی، مگر عید کے دن وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور خوب تیار ہوئی، مگر میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ چڑیل یاد آ جاتی تھی۔ خیر وہ عید تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر وہ خالہ کی بہو کی وجہ سے بہت یادگار عید بن گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہماری شرارت کسی دوسرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی شرارتوں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس دن میری وجہ سے خالہ کی بہو کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، جس کا بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی۔